أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدعين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس دنیا میں بھیجا تو تمام مکمل طور پر زندگی گزارنے کا نمونہ دے کر بھیجا، اور اس بات کو اس کتاب ہدایت میں جو کہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اس میں خاصہ طور پر اس بات پر زور بھی دیا گیا اور یہ بات ثبت بھی کر بھی گئی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس کا تبصرہ سورہ احزاب میں یوں ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے اس کو مان لینا چاہیے جو خاص کر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو چاہتا ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصحیح کر دی، وما ارسلنا من رسول، کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہر نبی مرد تھا، عورت کوئی نبی نہیں بنی۔ یہ دوسرا اصول ہے، کائنات میں کبھی کسی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے کسی عورت پہ وحی نازل نہیں کی، کوئی نبی یا نہیں بنی۔ جب بھی اللہ نے بھیجا نبی بھیجا، ہاں اس کے علاوہ ایک اور سیکشن تھا، وہ تھا الہام کا، وہ تھا دل میں بات ڈالنے کا۔ اس حیثیت سے رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ تو یہاں وحی وہ وحی مراد نہیں ہے جو وحی نبی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کہ حضرت مریم کے سلسلے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ صیغہ اے مریم، یہ خطاب جو ہوا حضرت مریم سے، یہ بھی نبوت والی وحی نہیں تھی، یہ الہام کا انداز تھا۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے، باقاعدہ وحی جس پہ اتری وہ دنیا میں کائنات میں حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی تھے وہ مرد تھے، الا رجالا۔ اور اس میں ایک اور بات نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ رجال کا مطلب ہوتا ہے آزاد مرد، یعنی یہ معاملہ بھی ہو گیا
کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو غلام تھا. جتنے انبیاء آئے سب آزاد تھے، غلام کوئی نہیں تھا. اور آج 18ویں صدی میں ایک غلام پیدا ہوا جس کا نام ہی غلام احمد قادیانی. وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تیرا نام غلام احمد ہے تو نبی کہاں سے بنا؟ غلام نبی نہیں بنتا، آزاد ہی نبی بنتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے. اللہ نے کیسی مار ماری دیکھو اس بدبخت پہ. اس کا نام حالانکہ چینج کر سکتا تھا وہ بعد میں، لیکن چینج کرنے کی توفیق نہیں تھی اسے. پوری زندگی غلام احمد سے ہی مرتا رہا، گزرتا رہا اور مر گیا. تو اسی ایک پوائنٹ میں اس کے نام میں اس کے نبی نہ ہونے کی کیا ہے؟ نفی ہے. کیونکہ ہر نبی آزاد تھا، مرد تھا، عورت نہیں تھی، غلام نہیں تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرد ہونے کے ناطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% بلکہ 200% نمونہ ہمارے لیے بن گئے ہر معاملے میں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں جبکہ ان کے بعض خصوصیات ہیں جو کہ مرد میں نہیں ہیں. اللہ نے میک ہی کچھ اور کیا ہے ان کا. ابھی اس معاملے میں 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اسوہ نہیں مل سکتا. بظاہر بات ہے، مرد ڈیفرنٹ ہے، عورت ڈیفرنٹ ہے، خلقت الگ ہے، اس کی خلقت الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کی نوجوانی کا مسئلہ الگ ہے، اس کی نوجوانی کا مسئلہ الگ ہے. ہر چیز ڈیفرنٹ ہے جو کہ خصوصیات عورت میں سے ہیں، جو مرد کو آتا ہی نہیں وہ معاملہ. تو کیسے وہ چیزوں پہ مکمل ان چیزوں پہ خاص کر جو نسوانیت کے اندر آتی ہیں، جو عورت کے اندر آتی، ان کو رول ماڈل کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا گہرا سوال ہے. ان حیثیتوں سے رول ماڈل کون؟ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس حیثیت سے امہات المومنین رول ماڈل ہے. ان کو دیکھو، یہ نبی کی وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا اور نبی کے شریک حیات بنایا، اور انہیں باقاعدہ الگ سے بتا دیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام دوسری مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھو. اگر تم کوئی کام اچھا کیا، نبی کی اطاعت میں رہی، تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ پورے احکامات جو میں سنا رہا ہوں کئی دن سے آپ کے سامنے، یہ خصوصیت سے کیا ہے؟ نبی کی بیویوں کو فرمایا گیا کہ پہلی بات سمجھ لو تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہاری پیروی سب کریں گی جو قیامت تک آنے والے مسلمان عورتیں ہیں، مومنہ ہیں. اس واسطے تمہارے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، تم رول ماڈل ہو. جیسے تم اچھائی کرو گے تو تمہیں دوہرا ملے گا، ویسے ہی تمہاری برائی ہوگی تو تمہیں دوہرا عذاب ہوگا. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، میں ایک واقعوں کے اصل مضمون کچھ اور ہے، آج کا فتنہ جو ہے وہ اور ہے، جہاں پر میں لے کے جانے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ کیا ہے آپ منظم طریقے سے اٹینشن ہو جائیں. لیکن ایک واقعہ بولنا بہت اہم ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اس معاملے میں کہ کتنی کٹھن تربیت تھی جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دی. کتنی کٹھن تھی. کہ 7 ہجری میں خیبر ہوا. جب خیبر ہوا تو ہر ایک کے پاس مال آ گیا، حتیٰ کہ جتنے صحابہ خیبر میں شریک تھے، مال تو کیا ہر ایک کو زمین کا ایک ٹکڑا ملا مال غنیمت میں. تو گویا کہ ہر صحابی مالدار یا صاحب گھر ہو گیا، اور اللہ کے رسول کو بھی حصہ آیا اس میں. 5واں حصہ تو کیا ہے رسول کے لیے خاص ہے، للہ وللرسول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تو 7 ہجری تک بیویاں جتنی بھی تھی بڑے فاقے میں صبر کی ہیں، بڑے فاقے میں صبر کی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے رسول نے کتنا مینٹین کیا تھا اپنے ازواج. کھانے پینے کے کبھی کبھی دن لگ جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا.
اور ذخیرہ کر کے رکھنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں سمجھتا ہوں پوری زندگی اللہ کے رسول نے کوئی ذخیرہ نہیں کیا، خواہ وہ اناج کا ہو، خواہ وہ پیسے کا ہو، خواہ وہ کپڑے کا ہو، کوئی ذخیرہ نہیں. پرانا پھٹ جاتا، صحابہ دیکھتے، کوئی اور کپڑا لے آتے تو وہ کپڑا لیتے اور یہ کپڑا تحفے میں دے دیتے کسی کو، کیا یہ کپڑا کیا صدقہ خیرات کر دیتے. 10 لباس، 15 لباس چوز کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی معاملے میں ذخیرہ اندوزی ہم دیکھتے ہی نہیں ہے. پوری سیرت پڑھ جائیے آپ، پوری سیرت پڑھ جائیے آپ. عجیب بات ہے کہ آپ نے گھر کے حیثیت سے فرنیچر ہو، فلاں ہو، کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کیا. ابھی یہ تو رسول ہے نا جی، رسول ہے، لیکن بیویاں تو کیا ہیں جی، رسول نہیں ہے نا. وہ عام عورتوں میں سے تو منتخب ہو کے آئی ہیں، تو ان کو بھی کبھی کبھی کیا ہے، ان کے گھر میں یہ ہے، ان کے گھر میں یہ ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ ہو. ان کے گھر میں یہ پکوان ہے، ان کے گھر میں، ہمارے گھر میں بھی کچھ پکوان ہو. لیکن اللہ کے رسول نے سختی سے منع کر دیا، میرے پاس یہ دنیا کا سوال نہ کرنا، بقیہ جو سوال ہے سب کرو، یہ لو وہ لو. جیسے مرد سے کیا ہے، ایک عورت سوال کرتی ہے، جیسے شوہر نہ کرنا. تم معاملی نہیں ہو. تو انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا جو گزر رہا تھا. لیکن جب 7 ہجری کے بعد ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ تھا، تب بھی رسول کے گھر میں فاقہ تھا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جو لیا وہ سب کا سب صدقہ کر دیا، تب بھی فاقہ ہی تھا. تو گویا کہ بیویاں اس بات پہ، کچھ انسان تھی نا، کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی، اور اس طرح کا کیا ہے تقویٰ ہو، تو کچھ بیویوں کی زبان سے نکلا کہ آخر ہمیں کچھ مانگنا چاہیے اللہ کے رسول سے. کب تک ہمیں جھیلیں گے اتنا فاقہ؟ تو ایک بیویوں کا یوں گروپ بن گیا، سمجھیے کہ 4-5 ہم خیال ہو گئی. تو ایک بیوی نے کسی دوسرے سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی صحیح بات ہے، اللہ کے رسول سے کچھ مانگنا ہے، ہم کب تک خاموش رہیں گے، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں نہ کچھ اور. تو یوں جمع ہو گئی 5-6، یوں سمجھیے. اور اللہ کے رسول سے کیا ہے، آ کے ریکویسٹ کر دی، اللہ کے رسول آپ جو دیتے ہیں نا وہ بہت تنگی میں ہوتا ہے. پورا وقت کیا ہے، دن کی 1 روٹی رکھ کے حساب کر لیں تو 30 دن کی روٹی نہیں ملتی ہمیں. یہ فاقہ ہوتا ہے. اب تو سب کچھ ادا ہو گیا، سب کو اللہ نے دے دیا، لیکن آپ کے گھر میں پھر بھی فاقہ ہے. کچھ تو جو دے رہے ہیں اس میں سے اضافی خرچ دیجئے. مثلا سمجھیے کہ ہم جو ہماری بیویاں کبھی پوچھتی ہیں نا کہ آپ 1000 روپے دیتے تھے ہاتھ کے خرچے کے لیے، ایک 2000 کر دیجئے، مول بہت بڑھ گئے ہیں. ایسے ہی اس وقت کے لحاظ سے 1 روٹی پہ مشتمل، ایک دن کو 1 روٹی کے حساب سے اگر دیکھ لیا جائے تو بھی کم پڑ رہا ہے. تو کم از کم کچھ روپیے بڑھا دیجئے. ہاں، انہوں نے 1000-2000 کا سوال نہیں، بس وہ تنگ دستی سے ہم نکل جائیں، مہینہ پورا ہو جائے. کیا غلطی کی؟ پوچھنے میں کیا غلطی ہے؟ فقر و فاقے میں ہیں تو پوچھا. اللہ کے رسول نے کبھی کسی بات سے ناراض نہیں ہوئے اپنی بیویوں سے. لیکن اللہ کی قسم ذرا گہری بات جا کے دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس بات سے اللہ کے رسول سب سے ناراض ہو گئے. اتنا ناراض ہوئے کہ قسم کھا لی، میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا 1 مہینے کے لیے، جسے ایلا کہتے ہیں. شریعت میں ایک حکم ایلا کا ہے. ایک شوہر ایک بیوی سے ایلا کر سکتا ہے، چند دن کے لیے ہٹ سکتا ہے، میں نہیں ملوں گا، میں نہیں آؤں گا گھر. یہ ایلا کہتے ہیں. للذین یولون من نسائہم، اسی سے کیا ہے، یولو نکلا ہے، صفت فعل ایلا سے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. اگر تم اپنی بیوی سے ایلا کرنا چاہتے ہو تو آخری مدت 4 مہینے ہے. 4 مہینے سے زیادہ تم ایلا نہیں کر سکتے، یا تو طلاق دے دینا ہے یا تو واپس بلا لینا ہے. مہینے ایسے ہی کچھ بولے جو چھوڑ کے رکھتے ہیں نا، یہ حرام ہے شریعت میں. ناراض ہو کے چلا گیا، کہاں گیا معلوم نہیں، سعودیہ گیا، کہاں گیا معلوم نہیں، جا کے ذرا دینا فون کرتا رہا کرتے، اس کے بعد غائب ہوگا کرتے. 8 سال ہو گئے، اب تک پتہ ہی نہیں اس کا شوہر کہاں ہے.
بدبخت کو اتنا علم نہیں کہ ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جو ایسا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ چھوڑنے کے 4 مہینے آخری، 1 مہینے سے لے کے 4 مہینے تک ایلا کر سکتے ہیں. تو 4 مہینے کے بعد تمہیں اجازت نہیں، یا تو تم آنا رفع دفع کر دینا، وہ دوسری شادی کر لے کم از کم، یا نہیں تو صحیح طور پہ رکھ لینا، دونوں میں سے ایک اختیار کر لینا. ایسے ہی انہیں چھوڑے رکھنا، لٹکائے رکھنا، یہ حرام ہے شریعت میں، جو کہ بہت سے مرد حضرات غصے میں کرتے ہیں، بیوی کو ستانے کے لیے کرتے ہیں. نہیں، ہٹ کے رہ سکتے 4 مہینے. اسی لیے جو جاب کو جاتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں ان کی مدت 4 مہینے ہے، یا تو بلا لو یا تو خود آ جاؤ. سال 3 سال 4 سال چھوڑ کے رکھا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور بیوی کتنا انتظار، وہ کیا مشین ہے؟ وہ بھی تو جذبات ہیں، اس کے پاس بھی سب کچھ ہے. تو غلط راہوں میں جانے کا سبب تم چھوڑ کے جانے کی وجہ سے بنتی. دنیا کمانا اور چیز ہے، لیکن حق ہے لیسٹ آخری کنڈیشن 4 مہینے. اس کے بعد بیوی کو رکھو ساتھ میں، سکت نہیں ہے تو آ جاؤ، جاب ایسی نہیں ہے آؤ واپس. بیوی کا حق ہے، وہ تم نہ ہوگے تو وہ ادھر ادھر جائے گی ضرور. وہی ہوگا، تم تو کمانے میں لگے ہوئے ہو، وہاں پڑوسی سے چکر چلتا ہے. کتنے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سنا ہے اپنے مسلمان گھرانوں کے اندر. یہ تو کمانے کے لیے گیا اور بیوی نے کسی اور کو بنا لیا. کتنا وقت انتظار کرے گی؟ تو یہی ایلا ہے. تو یہ کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ کے رسول نے ایلا کیا، کہا کہ میں نہیں آؤں گا. اور اوپر ایک بالا خانہ تھا اس زمانے میں، فرسٹ فلور کی چھت سمجھ لیجئے، وہاں پر ایک چھوٹا سا خیمہ لگوا لیا، اور اللہ کے رسول سیدھے نمازوں کے ساتھ آتے تو گھر میں داخل نہ ہوتے، اوپر چلے جاتے. یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے سب بیویوں کو طلاق دے دی، کیونکہ اللہ کے رسول کسی نے نہیں بولا، ڈسکس ہی نہیں کیا. صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کی بیٹیاں تو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں. عمر آئے، پوچھا کیا ہوا حفصہ؟ کہا کہ ناراض ہیں، پتہ نہیں کیا ڈیسیژن اٹھایا ہے. عمر کام کے رہ گئے، کہا کہ بیٹی میں پہلے ہی نہیں بولتا تھا، دیکھ کے چلو شاید تم سے غلطی ہو گئی. ابو بکر صدیق ہے، پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا کہ ناراض ہو گئے، بس پتہ نہیں کیا ہے، کیا ڈیسیژن اٹھائے. تو صدیق اکبر کام کے رہ گئے، کہا کہ بیٹی میں بولتا نہیں تھا، نبی ہیں وہ. سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا. اور منافقین یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ نبی سب بیویوں سے ناراض ہو گئے اور سب کو طلاق دے دی. اب یہاں عمر، حضرت ابو بکر جیسی شخصیتیں اضطراب کی حالت میں تھی کہ آخر کم از کم اللہ کے رسول کے زبان سے پوچھ تو لیں کہ ہوا کیا، لیکن اجازت نہیں ملتی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سن کے دوڑا دوڑا بھاگا، دیکھا کہ حضرت بلال دربان بنے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا ہے کہ یہاں کھڑو، کسی کو اندر نہ آنے دو. میں نے کہا بلال عمر آیا ہے، بولو عمر. کہا کہ یہاں کھڑو، میں پوچھ کے آؤں گا. وہ اندر گئے، پوچھا، اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر خاموش رہے، دیکھا کہ نہیں ملتی ہے اجازت، واپس آئے. عمر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پریشان ہو گیا میں، اللہ کے رسول حضرت عمر کو اجازت نہیں دے رہی. میں پھر ایک چکر لگایا، کچھ دیر ادھر ادھر، پھر اس امید سے واپس آیا کہ شاید اب اللہ کے رسول مجھے بلا لیں گے. اور میں کئی چیزیں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھوں تو کس طرح ہنسا دوں، کیونکہ انتہائی غصے میں. تو میں بہت سی چیزیں سوچ رہا تھا، کیا الفاظ بول کے میں اللہ کے رسول کو ہنسا دوں، پتہ نہیں کس غصے میں ہوں گے. پھر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت مانگی گئی. حضرت بلال بولے کہ عمر پھر آئے ہیں، تب بھی جواب نہیں ملا. کہا کہ اب بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھ گیا کہ میری بیٹی کی زندگی بھی برباد، اللہ کے رسول کا غصہ تو کیا ہے، ہمارے اوپر بھی کیا ہے شاید ہے، کیا خطا ہو گئی پتہ نہیں. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ٹھوکا مارا حضرت عائشہ کو، کیا کر دیا تم نے، میری بیٹی ہو کے ناراض کر دیا نبی. یہ محبت تھی، کیا محبت تھی، اللہ اکبر. اپنی بیٹی کچھ نہیں تھی رسول کی محبت کے سامنے. یہ نہیں پوچھا کہ رسول نے کچھ کر دیا، کہا کہ تم نے کچھ کر دیا شاید. کیوں غصہ ہو گئے وہ؟ روایتوں میں تو الفاظ ایسے ملتے ہیں. حضرت حفصہ سے تو حضرت عمر نے اتنی سرزنش کی
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیٹی تیرا فساد ہوگا، شاید تو نے دراصل کیا ہے کچھ زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ رسول ناراض ہو گئے، تو پھر تیسری مرتبہ گھوم کے آئے، تو پھر کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو۔ تیسری مرتبہ عمر آیا ہے، شاید اجازت مل جائے۔ تو تیسری مرتبہ حضرت بلال اندر گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، پھر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا بھیج دو۔ تو یہ خوشی کے مارے اندر داخل ہوئے، تو کہ اللہ کے رسول کے کمرے کی جو حالت دیکھی تو رونا آ گیا۔ وہ تو کیا سوچ رہے تھے کہ میں ہنساؤں گا، میں کروں گا، لیکن جس تکلیف دہ زندگی میں اللہ کے رسول تھے، دنیا کو ٹھکرا کے جس حیثیت سے وہ کمرہ تھا نا، ایک پھٹا پرانا کیا ہے چمڑے کا پیالہ تھا جو پانی پینے کے لیے تھا، ایک ویسے ہی بوسیدہ ایک رکابی تھی جس میں کھانا کھانے کے لیے، ایک تلوار تھی جو کونٹی پہ لٹکی ہوئی تھی، اور بقیہ فرش وہاں سے اکھڑا ہوا تھا، مٹی کا فرش، پانی ٹپک رہا تھا، اور اللہ کے رسول ایک ایسے نار کے بستر پہ پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پورے جسم اور پیٹھ پہ اس نار کے نشان بیٹھ گئے تھے۔ نرم تو بہت دور کی بات، نہالی وغیرہ بہت دور کی بات، یہ تو سوچ بھی نہیں، لیکن جس پہ اللہ کے رسول نے کیا ہے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ نشان تھے۔ اتنا موٹا کھردرا نار تھا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر آخر وجہ کیا، کیوں رہتے ہو تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذلیل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے محلات دے کے رکھے ہیں، قیصر و کسریٰ کو، ایک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو کچھ نہیں دیا، آپ کو دنیا کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، آپ کے پیٹھ پہ کیا ہے، آپ کے بستر کے نشان ہیں، ایک موٹی کمبل نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ کہا کہ عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت لے جائیں؟ ہمیں کیا واسطہ ہے اس دنیا سے؟ ہمیں تو ایک مسافر کی سی زندگی گزارنا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے معاملات پر ڈسکس کی، بتایا، اللہ کے رسول کہیں خفا ہوا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق تو نہیں دی؟ کہا کہ میں نے کسی سے طلاق نہیں دی، میں نے صرف ایلا کیا ہے کہ میں ان سے 1 مہینے تک ملاقات نہ کروں گا۔ وجہ کیا بنی کہ ان لوگوں نے متفق ایک جتھا بنا لیا، ایک گروپ بنا لی، اور مجھ سے کیا ہے دنیا مانگنے لگی، نہ نقفہ بڑھانے کی بات کی۔ ہاں بس اس واسطے پھر جیسے ہی مدت ختم ہوئی، 1 مہینے کی مدت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اماں عائشہ کے پاس آئے۔ پہلے کہا کہ عائشہ جو میں دیتا تھا وہی دوں گا، اگر راضی ہو تو میرے ساتھ رہو، راضی نہ ہو ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو، اگر تم چھوٹی ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے 1 دن لے لو، ماں باپ سے فیصلہ کر کے آ جاؤ، لیکن میں دنیا میں کچھ نہیں بڑھا سکتا تمہیں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو انتخاب کرنے کا مسئلہ ہے تو میں کیوں ماں باپ سے ڈسکس کروں؟ ماں باپ کون ہے رسول جب آ جائے؟ میں ابھی کہتی ہوں بغیر کوئی ڈسکشن کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہمارے سے۔ ایسے ٹریننگ اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کو دیا تھا کیونکہ وہ پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اب جیسے مکمل نمونہ مرد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب نسوانی معاملات، عورت کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، تو ان کی زیبائش و آرائش کا فتنہ
یوں کہہ لیجیے کہ عورت کی زیبائش و آرائش کا فتنہ جو آج چل رہا ہے، یا اس کو اور مختصر الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ میک اپ کا فتنہ جو یہاں چل رہا ہے، ہمیں شریعت کیا سکھاتی ہے، ہم حدود شریعت سے کب نکلتے ہیں؟ مجھے ان باتوں پہ گفتگو کر رہی ہیں آج. کس حد تک وہ میک اپ کر سکتی ہے، بناؤ سنگار اس کی زندگی کا کتنا جز لے، کتنا وقت لے، کیا حدود ہے عورت کو؟ کیوں؟ بناؤ سنگار، آرائش، جیبائش اس کا حق ہے. اللہ نے فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. اللہ اکبر، یہ قرآن تبصرہ کر سکتا ہے. بڑا بہترین تبصرہ ہے عورت پر، عورت پر بڑا بہترین تبصرہ ہے جو رب نے کیا ہے. یہ وہ بچی ہے، یہ وہ عورت ہوتی ہے تو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے. اومن ينشأ فی الحلیہ. ہاں، بیٹا پیدا ہوا، لوگ کیا لے دیتے تحفہ؟ کوئی ڈریس، کوئی فلاں، کوئی. بیٹی پیدا ہوئی، کوئی رنگ، کوئی بالی، کوئی چین. اومن ينشأ فی الحلیہ. تھوڑی سی بڑی ہو جائے، باپ بھاگتا دوڑتا، گلا خالی ہے بھائی میری بچی کا، کچھ نہ کچھ تو زیور، 5 روپے 10 روپے کماتا کیوں نہ ہو، لیکن چاہتا کہ بیٹی کے گلے میں کچھ پڑ جائے. تو اومن ينشأ فی الحلیہ. اس کی نشأت، اس کی زندگی، اس کا اٹھان زیورات میں ہوتا ہے. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، تو ناجائز نہیں ہے. آرائش، زیبائش اس کا حق ہے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپنے حق پہ یا اپنے جھگڑے پہ کبھی آتی ہے نا، واضح بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. یہ عورت ہے. ہاں، اب ان عورتوں کو جج بھی وکیل بنا دیا جائے تو کہاں کے فیصلے اچھے ہوں گے. اللہ خود کہتا ہے جب ان کو کوئی معاملہ جھگڑے کا ہو جاتا ہے تو ان کو بولنا نہیں آتا، یہ منمنانے لگتے ہیں. آج ہمارے پاس عورتیں سب سے زیادہ بولتی ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. جب لڑائی جھگڑے کا موقع آئے تو وہ وضاحت نہیں کر سکتی، واضح بیان نہیں دے سکتی. اسی لیے ہم نے جب ان کو کیا ہے بڑے بڑے عہدے دیے، عہدے خراب ہو گئے. جن عہدوں پہ کیا آنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ عہدے وہ لے لی، مصیبت ڈال لی اپنے اوپر. تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم اپنا مسئلہ بیان کرو تو بھی سیدھا نہیں بول سکتی تم. اللہ خود کہتا ہے فی الخصام غیر مبین. واضح بات کرنے نہیں آتا تمہیں، مشکل ہوتی ہے تمہیں سمجھانے میں، سکھانے میں. ہاں، ایک کا دکھا کسی کو اللہ نے دے دی، یہ اور بات ہے. تو زیور، آرائش، زیبائش ان کا حق بنتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رول ماڈل جو امہات المومنین تھی، کب، کہاں، کیسے. یہ وہی لفظ ہے جو میں کل آپ کو چھوڑا تھا آخری میں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ازواج مطہرات ہوں، صحابیات ہوں، ہمیں ایک چیز بہت اچھی واضح طور پر میک اپ کی ملتی ہے. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی آرائش و زیبائش کب کرنی ہے یہ ملتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری شادی جب ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ 6 سال کی تھی. 6 سال میں بچی کیا ہوتی ہے؟ شادی طے ہو گئی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نکاح ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کے قریب گزر گیا تو ام رومان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس بنتی ہیں، یعنی اما عائشہ کی والدہ، وہ کہنے لگیں کہ بیٹا اب تم پرانی سہیلیوں کی طرح، پرانے زمانے میں جس طرح تم کھیلنے چلے جاتی ہو، یہاں چلے جاتی ہو، ایسے نہیں جانا بیٹا، تمہاری شادی ہو گئی. تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے کچھ اور تبدیلی کرنی پڑے گی. تب مجھے معلوم ہوا کہ میری شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے. یہ تو مکے میں ہوئی. مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری پورا گزار لیا، 2 ہجری کا قریب کا زمانہ تھا،
جس میں خود اماں عائشہ کہتی ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ مجھے وہاں کی بخار نے آ لیا، اور اس بخار کی وجہ سے کوئی الرجی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مکے کا ماحول تھا، یہ مدینے کا ماحول تھا، بالکل ڈیفرنٹ ماحول تھا. تو مدینے کا ماحول مکے والوں کو راس نہ آیا. ابو بکر بخار میں پڑ گئے، بلال بخار میں پڑ گئے، بعد میں اماں عائشہ بخار میں پڑ گئی. تو اس شدت سے بخار آئی کہ کہا کہ میرے پورے بال جھڑ گئے، ایسی بخار تھی. پھر بخار 15-20 دن کی بخار رہ کے جانے لگی تو میرے حواس درست ہوئے، میں تندرست ہونے لگی. تو ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو لے جائیں، اب تو وقت ہو گیا رخصتی کا، بڑی ہو گئی ہے بچی، اب اس وقت 9 سال کی تھی. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بہت سی عورتوں نے، خاص کر میری اماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آج تیری رخصتی ہے بیٹی، بیٹھ، ہم تیرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے. اور مجھے کیا ہے، بناؤ سنگار کیا گیا، کہ بالکل جائز طریقہ ہے، دلہن کو بناؤ سنگار کرنے کا پورا موقع دیا جائے، اپنے شوہر کے لیے، غیر کے لیے نہیں. ہمیں جو ملتا ہے طریقہ وہ یہ ملتا ہے طریقہ کہ باقاعدہ حضرت عائشہ کو عورتوں نے بناؤ سنگار کیا، اس زمانے کے لحاظ سے جو ضرورت تھا، جو ہوتا تھا، جو کہ بالکل کوئی چیز بھی اس میں غیر فطری نہیں تھی، فطرت پہ تھی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں بلایا گیا اور دودھ کا پیالہ رکھا گیا، اور حضرت ام سلمہ ساتھ تھی، حضرت ام رومان ساتھ تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول داخل ہوئے، کچھ دودھ پیا اور کچھ دیا، تو وہ شرما کے کہنے لگی کہ نہیں چاہیے. تو ام رومان پیچھے سے کہا کہ بیٹی، رسول کا دیا ہوا تحفہ نہ کرتے، لے لو. اب اس حیثیت سے اتنی چھوٹی بچی تھی. تو ایسے زندگی کا آغاز ہوا. تو بناؤ سنگار کا کوئی حکم ملتا ہے شریعت کے اندر تو وہ نکاح کے وقت اپنے شوہر کو بتانے کے لیے سنگار کا مطلب ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. یہی حیثیت ہم نکاح پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ کا. تو خاص طور پر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت فاطمہ کو بناؤ سنگار کیا حضرت علی کے لیے، پھر اس کے بعد کمرے میں پہنچایا. اب معلوم ہو گیا کہ جس طریقے سے شریعت ہمیں لے جانا چاہتی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار تم کرو، اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی موقع، کوئی شادی، کوئی فنکشن، کوئی معاملہ بناؤ سنگار کا آتا نہیں. یہ ہمارے حدود ہے، اس کو اگر اپناؤ تو 1000 فتنوں سے بچ جاؤ. تو عورت کے لیے ہے کب؟ جب شادی ہو جائے، شادی کی پوری لائف، اس کے بعد تم بناؤ سنگار کے ساتھ رہو اپنے شوہر کے لیے، رات دن بھی رکھو اپنے شوہر کے لیے. جب بھی وہ آفس سے آئے 10 منٹ نکال کے اپنے آپ کو کیا ہے، بناؤ سنگار کر کے پیش کرو. اسلاف کا طریقہ ہے، علماء نے لکھا ہے باقاعدہ. شوہر جب واپس آئے تو ضرور بھی ضرور تم اس کو بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. پھول ہے تو پھول لگاؤ، پاؤڈر ہے تو لگاؤ، اچھے کپڑے ہیں تو پہن لو، پکانے والے جو کپڑے تھے وہ نکال کے دوسرے کپڑے پہن لو. شوہر کے آنے کا وقت ہوا ہے. اس سے پہلے الگ سے فنکشنوں کی تیاری میں بناؤ سنگار کا کوئی ایک مثال مجھے دو، ثابت کر دو. غیر محرم کے لیے یا غیر ضروری چیزوں کے لیے، مال کے شاپنگ کے لیے، فلاں کے لیے کسی صحابی نے اپنی بیوی کو حکم دیا، یا کسی صحابی نے اپنے خاندان کو حکم دیا، یا کسی صحابیات میں سے کسی نے کیا، سوال لاؤ دلیل. کچھ ہم بھی مانتے ہیں یہ فتنہ وہیں سے نکلا ہے، ہم انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جس کے لیے جائز ہے اس کے لیے کرو، جس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، 100 میں سے 1% بھی نہیں ہے،
باہر نکلنا ہی نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن. اچھا نکلو جی بھائی, باہر نکلنا نہیں ہے تو بچی پڑھے گی کیسا بھائی, کالج جائے گی کیسا بھائی, اسکول جائے گی, جاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں, کون روکتا ہے. عام لباس میں بھیجو, عام برقعے میں بھیجو, عام لباس عام برقعے میں بھیجو, زرق برق لباس میں نہ بھیجو. ہزاروں قسم کے کیا ہیں زیورات سے لدے ہوئے ہاتھ ہوں, لدے ہوئے کیا ہیں گلے میں اندر نیکلیس ہوں, پھر برقع کہتے ہیں, وہ برقع بھی زرق برق ہو, پھر انہوں آتے نا کام کو, وہ پورا ان کے اپنے آدمی فوراً نکال کر رکھ ڈالتے برقع. برقع پہننے کو آفس کو آتی انہیں, آنے کے ٹائم پہ برقع انہیں, جانے والا سب سمجھتا برقع پہن کو جاتی بھائی آفس کو, انہیں اندر کا معاملہ کیا, آتے ہی برقع نکال کر رکھ ڈالتی, گویا کہ اس کا اپنا گھر ہے, پورے اس کے شوہرا. کائی کا پردہ, کائی کا بے پردہ. ہاں گرلس اسکول ہے بھائی, وہاں ہم کرتے ہیں, بالکل صحیح, چلو, لیکن گرلس اسکول میں بھی بناؤ سنگار کر کے اپنے بچیوں کو نہ بھیجو. یہ اور بات ہے کہ تھوڑی پاؤڈر لگا لیا, یہ اور بات ہے کہ منہ دھو لیا, لیکن خصوصی میک اپ کو آدھا آدھا گھنٹہ وقت کر کے کیا ہے سیر سپاٹے کے لیے نکلنا. ہاں نیل پالش کتے, لپسٹک کتے, آئی برو میں کیا کرنا کتے, ابھی اس کے بعد ہنکیا میں ڈال لیتی, ناکا میں ڈال لیتی, کانا میں ڈال لیتی. کہاں کر کے لے جا رہی, کیا کر کے جا رہی ہے, کس کے لیے جا رہی. سادے کپڑے میں رہو, سادے لباس میں رہو, سادگی اپناؤ. سادگی میں تمہارے جسمانی طور پر بھی پروٹیکشن ہے, تمہارا ایمان کا بھی پروٹیکشن ہے. جلدی جتنی بیماریاں ہیں نا, آج خواتین کو کیا ہے 90% میں پڑھ رہا تھا, 90% نوجوان بچیاں اور نوجوانی ختم رکھتے ہی ان کو پمپلس آ جاتے ہیں. اب اس سے انہیں ایسی پریشان ہوتی, دیکھو یہ کریم لاؤ, وہ کریم لاؤ, یہ ڈاکٹر کا نہیں جاؤ, وہ ڈاکٹر کا نہیں جاؤ. کائی کو تمہیں نہیں سے ڈال لیے تو آتے ہو. سادگی پسند رہو, خود بخود پمپل آئے تو بھی چلے جاتے. خالی پمپلس نکالنے کے لیے کروڑوں اخراجات, کروڑوں ڈاکٹروں کے کھلاتے ہیں بچیوں کے لیے. میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, اور یہ ہر بچی کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج. گوری ہے, کالی ہے, وہ چھوڑو, وہ الگ مسئلہ. چہرے پہ صاف ستھرا پن بہت کم ہے عورتوں میں. بعد میں پوچھنے آتے کیا مجھے سب تمہیں پورے عورتوں دیکھ لے گا کیا بول کو, میں باوا گیا دیکھا ہی نہیں باوا. جو سنا جو پڑھتا ہوں میں بولتا ہوں, اگر اس کے برعکس کچھ ہے تو اللہ بہتر جانے. تو وجوہات کیا بنتی ہیں, یہی کریم بنتی ہیں جو ایک بار لگا لی نا زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی, اور پورا چہرہ جلد کی جتنی خرابیاں وہ سب آتی. سادگی پسند بنو, تمہارے چہرے پہ نور ہونا ہے, نور جس سے آتا ہے وہ کام کرو. کس سے آتا ہے نور؟ حیا کا پردہ, حیا کا پردہ. ہاں فیہن قاصرات الطرف, اللہ اکبر, کیا الفاظ ہیں جو ذکر کے رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کی صفات میں. حور عین وحور عین, تمہارے لیے ہم نے خوبصورت ترین آنکھوں والی عورتیں رکھی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے سفید ایسے گورے ہیں گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہوں, جسے نے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. موتی انتہائی سفید ہوتا ہے, اور اتنا سفید اور گورا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی خود اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. اتنا سفید ہوتا ہے موتی, اور اس پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے نا, اس کی نزاکت اور اس کے گورے پن پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے, خواہ کتنا صاف کیوں نہ ہو ہاتھ. تو اللہ کہتا ہے کہ کامثال اللؤلؤ المکنون, کہ ہم نے ان کو ایسے رکھا ہے گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی, کسی نے اس کو ابھی ٹچ بھی نہیں کیا ہے. اتنا گورا ہے, ویسی جلد ہے ان کی. لیکن وہ کون ہیں؟ فرمایا فیہن قاصرات الطرف, جو ہمیشہ اپنے پلکوں کو جھکا کے رکھتی ہیں.
پردہ خالی برقعے میں نہیں ہے، پردہ آنکھوں میں ہے، آنکھوں میں۔ پردہ لباس کا پردہ کیا ہے؟ وہ تو شرعاً ایک چیز ہے جو تمہیں لپیٹ لینا چاہیے چادر چھپانے کے لیے۔ اصل پردہ تو کیا ہے؟ آنکھ ہے، آنکھ پھاڑ کے نہ دیکھتی۔ حور عین اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی آنکھیں نہیں پھاڑتی، گھورتی نہیں، تو اللہ کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف، اپنے پلکوں کو یوں جھکائے رکھتے تھے۔ پلکوں کو جھکا کے رکھو، اٹھا کے نہ گھورو، جھکاؤ، نیچے دیکھ کے چلو۔ سب سے بڑا فتنہ یہ آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے تو شرم گاہ ہے، جس کو کیا ہے؟ تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے، لیکن شروعات جو ہوتی ہے وہ آنکھ ہے۔ پہلی نظر میں ہوگا کہتے اسے پیار، کائی کو رے ہوا پہلی نظر میں پیار تجھے؟ کائی کو پہلی نظر میں ہوا؟ کائی کو دلت؟ نظر حرام نہ پہلی نظر۔ اب بات بولیں گے پہلی نظر تو حلال نہ، کون بولے پہلی نظر حلال؟ پہلی نظر حلال نہیں، اچانک پڑنے والی پہلی نظر حلال، بالکل بلا ارادہ نکلے سامنے کوئی عورت آ گئی، پڑ گئی، آپ نے جھکا لیا، یہ تک پڑ گئی نہ بول کو چھنکیاں کھول لے کو وہاں رکھ لیا، ایک پن لگا کو رکھ لیا، کھول مجھے نہیں سرکا، تو اس کے دل سے حساب ہوا تو حساب شروع ہوگا۔ پہلی نظر میں پیار گر نہیں ہوتا، بیکار کی بات، کیونکہ شریعت کوئی ایسا اصول ڈالتی ہی نہیں انسان پر جو وہ کر نہ سکے۔ جتنے یہ بناتے ہیں نا کہانیاں، پہلی نظر میں ہوگا میں دیوانہ ہو گیا، ارے تیرے دل کی خباثت تھی رے، جو کہ اتنا دل خراب ہو گیا تھا پہلی نظر میں ہی تو غلاظت میں پڑ گیا۔ میں کیا بھائی کروں، میں آ کر میرا دل چلے گا، کیسے چلے گا؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو شریعت کہتی کہ اگر پہلی نظر کا ہو تو مسئلہ اسے چھوڑ دو بھائی، جان دے انہیں کر لیں دے، کیا ہونا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ڈالتے ہی نہیں ہیں تمہیں کوئی شریعت کا ایسا حکم جو تمہیں تکلیف دے۔ شریعت کا ہر وہ حکم جو ہے وہ تم کر سکتے ہو، تبھی تو اللہ نے کیا ہے اس پر تمہیں حکم دیا ہے۔ تو دل دے بیٹھنا، پاگل ہو جانا، پہلی نظر کا شکار، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ چاہے تو وہ رک سکتی، چاہے تو وہ بن سکتی نیک، چاہے تو وہ عفیفہ ہو سکتی، پہلی نظر کے ہونے کے باوجود بھی رب کا ڈر ہوتا تو اصل میں کیا ہے، رب کا ڈر اور محبت ہوتی نا تو انسان کو یہ دنیا کی چیزیں کوئی رغبت ہی نہیں رکھتی، خواہ وہ شوہر ہو یا شوہر ہونے والا ہو، یا دنیا کی چمک دمک ہو یا محبت ہو کسی نوجوان سے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ہاں جس طرح پاگل پن ہو کہ کوئی لڑکا چھوڑ دیا تو خودکشی، کوئی لڑکی چھوڑ دی تو خودکشی، نہیں تو کیا انہیں دیوانہ پاگل سائیکو بن جاتا، اسے باوائیں لے جا کر اسے کیا دوائیں کھلا کھلا کو پوری زندگی گزارتے۔ یہ سب جو سسٹم ہوا نا، میں پوچھتا ہوں ایسا کوئی ایک واقعہ صحابہ میں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ایک بتاؤ نا بھائی، پوری ہسٹری میں بتاؤ ایسا ہوا کہتے، ایک واقعہ ملتا ہے، جو واقعہ جہاں تک میرے علم میں تھا، میں نے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ایک واقعہ ملتا ہے محبت کا، اور وہ مسئلہ بھی کیا تھا، کچھ عجیب مسئلہ تھا۔ اصل میں بریرہ نام کی ایک لونڈی تھی جو صحابیہ تھی، اور ان کے شوہر تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ پہلی نظر کی محبت کا نہیں، بیوی سے محبت کا، دیوان کی بیوی سے، یہ تو ملتا ہے۔ بغیر بیوی بنائے دیوانی محبت جو کہ کیا کرتا ہے انسان غلاظت میں پڑتا ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بریرہ نام کی ایک لونڈی تھی۔ اب یہ لونڈی کیا تھی، غلام تھی، کسی ایک جگہ کسی ایک آقا کے پاس غلام تھی، لونڈی تھی، کام کرنے والی تھی۔ ویسے ہی ان کے شوہر تھے مغیث، انہوں بھی کسی ایک مالک کے پاس غلام تھے، انہوں بھی غلام انہوں بھی غلام۔ تو جب مالک اپنے لیے نہ رکھے تو دو غلام مل کے شادی کر سکتے ہیں، تو وہ صرف کام کے لیے رکھا ہوا تھا، تو مالک بریرہ نے کیا حضرت مغیث سے کیا شادی کر لی، دونوں غلام تھے۔ اب اس کے بعد کچھ سالوں بعد یہ ہوا
کہ حضرت بریرہ نے مکاتبت اختیار کر کے اس غلامی سے چھٹکارا پا لیا، آزاد ہو گئی. اب وہ لمبا شریعت میں مسئلہ سمجھانا ہے تو لمبا قصہ ہے، میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں. غلام تھی، آزاد ہو گئی. اب غلام تو رشتہ کیا ہے کر سکتا ہے، غلام آزاد کا رشتہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ آزاد خود کہے کہ اب میں اسی رشتے کو کنٹینیو کر سکتی ہوں یا کرتا ہوں، بولے تو وہ آگے چل سکتا. تو اب ادھر کیا ہوا تھا کہ مغیث جو تھے ان کے شوہر وہ اب بھی غلام ہی تھے، بریرہ جو تھی وہ آزاد ہو گئی تھی. اب ان کو آپشن تھا، چاہو تو تم مغیث کے ساتھ ہی رہو، چاہو تو تم نکاح توڑ کے دوسرے سے نکاح کر لو، کیونکہ تم آزاد ہو گئی، وہ غلام ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہے، غلام تھا، زمانہ الگ تھا، میں نے مغیث کے ساتھ رہ لیا، لیکن اب تو میں آزاد ہوں تو میں نکاح کر لوں گی بعد میں کسی سے بھی عدت گزر کے اپنی حیثیت سے. تو انہوں نے حضرت مغیث کو چھوڑ دیا. لیکن جس دیوانگی کا پیار تھا حضرت مغیث کو حضرت بریرہ سے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گلی میں دیکھتے کہ وہ روتے ہوئے ان کے پیچھے چکر لگاتے حضرت مغیث کہ مجھے اپنا لو. یہاں تک کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی، اور بعض روایتیں آئی ہیں کہ حضرت مغیث نے کچھ پہنچائی کہ آپ ریکویسٹ کر دیجئے نا، شاید بریرہ مان لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، کہا کہ میری ریکویسٹ ہے، تم بریرہ کو کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہو نا، وہ بڑا پیار کرتا ہے تم سے، حکم تو نہیں دے سکتا. تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکمن مجھے کہتے ہیں یا آپ کی ریکویسٹ ہے؟ کہا کہ حکم نہیں، شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، حکم نہیں، یہ ریکویسٹ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر تو مجھے نہیں چاہیے. تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گلی کوچوں میں وہ روتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے تھے. یہ ایک مثال ملتی، جہاں تک میرا مطالعہ، میں نے یہ ایک مثال پڑھی ہے واقعات، لیکن وہ بھی شریعت کے حدود میں وہ شوہر اور بیوی تھے، اس کے بعد کا مسئلہ تھا. میاں بیوی بننے سے پہلے کے مسئلے میں کوئی چیز نہیں ہے. جتنے ٹریک بدل کے لوگ کہتے ہیں کہ دل دے گیا، فلاں ہو گیا، میں مر جاؤں گا، اس نے خودکشی، سب ایکٹنگ ہے، دیوانگی ہے. رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، شریعت نے جس معاملے پہ آپ کو بتایا کہ بناؤ سنگار، بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب دوسرا اسٹیپ لائیے، وہ حدود کیا ہیں جن کے ابھی شوہر نہیں ہیں، بالغ لڑکیاں کہاں تک پہنچیں، کیا کریں، اس حیثیت سے رول ماڈل کیا ہے؟ تو ہمیں ملتا ہے ایک ہی لفظ، سادگی سادگی سادگی. اگر ولو بالفرض ان بچیوں کو کہیں جانے کا ایسا موقع ملے جہاں پر وہ سادگی کے ساتھ اپنے بناؤ سنگار میک اپ کر سکتی ہوں، بالکل کر سکتی ہیں، اس حد تک جس حد تک کہ پردے کا اہتمام ہے. نہیں جانے والی محفل بھی کیا عورتوں کی ہے، اور تم بھی کیا ہے وہیں جا رہی ہو، باقاعدہ پردہ بالکل سادہ، اندر سے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں، اس حد تک تم کیا ہے جا سکتی ہو، آ سکتی ہو. خصوصی تیاری، خصوصی زیبائش، یہ جو ہے وہ شوہر کے لیے ہے، حتیٰ کہ باپ کے لیے بھی نہیں ہے، شوہر کے لیے ہے. خصوصی تیاری، خصوصی لباس، خصوصی میک اپ، ان میں بھی ان حدود پہ رہتے ہوئے جو حدود شریعت نے تمہیں دیے ہوں. مثلاً میں نے پہلے ہی بتایا دانتوں کا کیا ہے برابر کرنا، عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے. اسی طرح کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ آج کا کیا ہے، یہ پلکوں کا کیا ہے تراش کے صحیح کرنا، عورتوں میں بہت ہے، حرام ہے. یہاں کیا ہے کچھ کام کرنے کا نہیں کر سکتے تم، ہاں کاجل وغیرہ سے بن لو یہ اور چیز، لیکن کٹنگ کر کے کیا ہے ترشوانا اور اس کو کیا ہے سیٹ اپ کرانا، آنکھ خوبصورت نظر آئے، یہ بالکل حرام ہے، یہ چیز نہیں کر سکتے. اب اس کے علاوہ کریم وغیرہ ہے تو یہ میڈیکلی بھی خراب ہے، لیکن ہم اس کو کیا نہیں بول سکتے، سوائے اسراف بول سکتے ہیں، حرام تو نہیں بول سکتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے سب شیطان کے بھائی ہیں.
ایک 5 روپے 10 روپے 50 روپیہ کوئی کریم لے لیے، کوئی پاؤڈر لے لیے، یہ اور بات ہے کہ لاکھوں کا اس کے لیے میک اپ باکس ہو، میک اپ کا یہ ہو، فلاں ہو، جب نکلتی ہو تو آدھا گھنٹہ کر کے کیا ہے، بچی نکلتی ہو تو باپ کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹی تیری شادی نہیں ہو، کس کے لیے کر کے نکلتی ہے؟ کہ غیر اخلاقی حدود ہیں، مت کرو۔ اسی طرح کوئی شوہر نہیں ہے، بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ بناؤ سنگار کے ساتھ رہے تو کہنا چاہیے، بہو تمہارا شوہر تو نہیں ہے، سسرے کو کہنا چاہیے، ساس کو کہنا چاہیے، سادے لباس میں رہو، شوہر آئے تو بناؤ سنگار کرو، تو بناؤ سنگار تو شوہر کو ہے، ہم کو نہیں۔ ابھی اسی طرح بعض کیا ہے، غیر ضروری بال عورتوں کو آ جاتے ہیں جو کہ ان کی نسوانیت کو کھو دینے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس بارے میں امام ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ بعضوں کو کیا ہے، جینس کی تبدیلی کی وجہ سے مونچھ آ جاتی ہے، یا مونچھ اتنی نہیں جیسے مردوں کو آتی ہے، لیکن تھوڑی سی ایک پٹی بن جاتی ہے، بڑا خراب لگتا ہے، یا نہیں تو کلے پہ کیا ہے، داڑھی آ جاتی ہے، جیسے مردوں کو ہوتی ہے ویسے ہی 2-3 بال آ جاتے ہیں۔ اب عورت کی نسوانی حسن کے لیے بڑا خراب ہے وہ۔ تو امام ابن عثیمین سے پوچھا گیا، ان بالوں کو ریموو کرنے کے لیے کریم آتے ہیں، ان بالوں کو کیا ہے، اٹھانے کے لیے، اکھاڑنے کے لیے الگ الگ چیزیں آتی ہیں، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرتا ہے۔ کیا بہترین انہوں نے کیا ہے مثال دے کے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ان بالوں کو جس سے نسوانیت کم ہو جائے، اگر تمہیں کہیں دکھتے ہیں جسم میں عورت کے تو وہ نکالنا مستحب نہیں بلکہ افضل ہے، کیونکہ عورت کو عورت بن کے رہنا ہے، مرد بن کے نہیں رہنا ہے۔ عورت کو عورت بن کے رہنا ہے، مرد بن کے نہیں رہنا ہے۔ تو اب عورت کو مرد کی ایک داڑھی ایک بال آ گیا تو وہ عورت نسوانیت کھوتی ہے اور مرد کی شکل اختیار کرتی ہے، کہ کہا کہ اب ایسا مسئلہ آ جائے کہ مونچھ آ رہی ہے، داڑھی کے بال آ رہے ہیں، یا جلد کیا ہے بالکل موٹی ہوتی جا رہی ہے، دیکھنے میں کیا ہے شکل کیا ہے مردانہ لگتی ہے، تو تم وہ سب استعمال کرو جس سے تمہیں پھر تمہاری حسن اور تمہاری نسوانیت واپس آ جائے۔ اس میں شریعت تمہیں کوئی قید نہیں، بلکہ افضل طریقہ ہے کہ تم عورت کے اندر رہو، تم اس کے لیے پورے کام کر سکتے ہو۔ ریموو کی کریم ملتی ہے تو کرو، فیشل کرتی ہے تو کرو، فلاں کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا بکمس ہے جو ہے وہ میں کہہ دیا۔ شریعت کے ان علاقوں میں جہاں کے عورت کی نسوانیت کھو رہی ہو، وہاں جہاں کیا ہے نسوانیت کے بجائے مردانگی یا مرد پن آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو ایسی پوری چیزیں حرام ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے ویسے کیسا بھائی؟ ویسے بھی ہے۔ مثلا سمجھو، عورت کی نسوانیت کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بال اس کی نسوانیت کی دلیل ہے، اس کے بال اس کی نسوانیت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، حج میں بھی جہاں پر منڈوانا ہمارے لیے بڑا افضل عمل ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، صرف ایک ناخن کے برابر پیچھے سے بال کاٹ لینا۔ بال عورت کی نسوانیت ہے، حسن ہے، تو اسی لیے شریعت نے کبھی کاٹنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اب کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے بال کیا ہے گردا چاہیے، میں کیا ہے پریشان ہو گئی ہوں، اس وجہ سے ہر روز نہانا نہیں پڑتا، میں اور کٹ کر، حتیٰ کہ کیا ہے یہ کٹنگ کے جتنے کا وہ سامنے کے ہوں پیچھے کے ہوں سب حرام ہے۔ عورت بال نہیں کٹ کر سکتی۔ جہاں کٹ کرنے کا انتہائی اہم معاملہ تھا، کہاں؟ عمرہ اور حج میں، وہیں بھی حکم ہوا کہ پیچھے سے ناخن اتنا پیچھے سے سب پیچھے کر کے اس کو کیا ہے کاٹ لو بس۔ تو معلوم ہوا جو بہت سے فیشن کے نام پہ سامنے سے کر کے کچھ کاٹ لیتے ہیں، پیچھے سے کر کے کچھ کاٹ لیتے ہیں، اور مردانہ کی صورت کے لیے بعض لوگ کے بعض عورتیں سامنے چھوڑ لیتی ہیں، پیچھے، سب حرام ہے، بالوں کا کاٹنا حرام ہے۔ بعض بدبختوں نے جو روشن خیال ہیں انہوں نے امہات المومنین کے دلائل لے کے کہا کہ امہات المومنین میں سے بعضوں نے گردہ کٹنگ کی تھی اور ہم بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیے پہلے تو یہ احادیث جو آئی ہیں وہ سند تک نہیں پہنچتی ہیں، اور بعض سندن صحیح ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بالوں کو مختصر کر دیا۔ مفسرین اور محدثین اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں تھا، سب ان پر حرام تھے، اور بال
حسن کا نمونہ تھے. تو امہات المومنین نے چاہا کہ اپنے حسن کو باقی نہ رکھیں. جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اور زمانہ گزر گیا اور جن امہات المومنین کو زیادہ جینے کا موقع ملا، کوئی 50 سال جی، کوئی 40 سال جی، تو انہوں نے بعد میں آگے چلنے والے آگے جو خیالات، جو حالات بدلے، اس حیثیت سے کیا کیا کہ اصل بال تو حسن ہوتے ہیں عورت کا، اور ہمیں حسن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں تو کیا ہے، مائیں ہیں ہم سب کے. تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ مختصر کیا، ورنہ تو کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو کہ عام عورت کے لیے وہ حکم ہو، کیونکہ وہی ایک عورتیں تھیں جن کے لیے اللہ کے رسول کے بعد شادی کرنا حرام ہے، بقیہ کسی عورت کے لیے نہیں ہے. تو یہ دلیل بھی نہیں بن سکتی. تو مختلف ٹائپ سے بالوں کو کیا ہے کٹوانا، یہ شرعاً کسی کے لیے اجازت نہیں ہے عورتوں میں، خواہ وہ پیچھے کو ہو خواہ وہ سامنے کے ہو. یہ حسن ہے، اس میں نہیں ہو سکتا. غیر حسن ہو، مثلا بعضوں کو کیا ہے، نوجوان ہوتی ہیں تو بعض عورتوں کو جینس کی وجہ سے کبھی کبھی پنڈلیوں میں بھی اتنے ہی بال آتے ہیں جتنے بال مردوں کو ہوتے ہیں. اب وہ شوہر کے لیے حسن کی کیفیت کھینچتا نہیں، بلکہ کیا ہے، کشش جاتی ہے. اب کوئی عورت اس کے لیے پنڈلیوں کے بال نکال دیتی ہے تو مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ حسن جو نسوانیت کا اس کے اندر ہونا چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے، اس واسطے وہ پنڈلیوں کے بال نکال دی، کوئی مسئلہ نہیں. میں وہ سب کھول کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں جو شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے. یہ نہیں کہ کیا ہے صرف رسماً ہم سن کے چلے جائیں، عمل کے لیے میں بتا رہا ہوں، کہاں تک چھوٹے وہاں تک کرو، کوئی مسئلہ نہیں. نسوانیت کے حسن میں کمی ہے اور ایسی جگہ بال آئے ہیں، ایسی جگہ پمپلس آئے ہیں، یا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ تمہاری نسوانیت میں کمی ہو رہی ہے، تمہارے حسن میں کمی ہو رہی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے تم پوری عورت بننے کے لحاظ سے تم کیا کچھ کر سکتی ہو سب کرو. لیکن اس کے برعکس مرد بننے کے لحاظ سے، مردانگی دکھانے کے لحاظ سے، مرد کا چہرہ بنانے کے لحاظ سے، ایسے معاملات میں تم کیا ہے کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتی ہو جو کہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یاد رکھیے وہ حرام ہے، وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. خواہ وہ تمہارے جسم کے لحاظ سے کوئی بھی فیشن کا نام دے دے یا کوئی بھی کیا ہے معاشرہ اس کو نام دے دے، نہیں کر سکتے. اب یہ چیزیں تو جسم سے متعلقہ تھی، بال ہاتھ نہیں لگا سکتے، چہرے پہ مونچھ داڑھی یا پمپلس یا فلاں فلاں تو حسن میں کمی لگا سکتی ہو. اسی طرح بدن کے کسی حصے میں غیر ضروری جو کہ نسوانی حسن کو کھو دے، وہاں پر بال آ جائیں، نکال سکتی ہو. اس کے برعکس نارمل چیزوں میں استعمال اسراف کے اندر نہ رہتے ہوئے، اسراف کے دائرے تک نہ پہنچتے ہوئے، کریم ہیں، پاؤڈر ہیں، جو بھی ہیں استعمال کر سکتی ہو. بناؤ سنگار، خصوصی بناؤ سنگار شوہر کے لیے کر سکتی ہو. عام حالات میں باہر نکلنے کے لیے، فنکشنز میں جانے کے لیے، وہ خالصتاً عورتوں کی محفل ہے تو وہاں پر آپ اپنا برقع اتار کے رہ سکتی ہیں، نہیں تو آپ کو اجازت نہیں. اور برقعے کی حد کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، بڑا اہم پوائنٹ ہے جس پہ میں آ رہا ہوں، لیکن آنے کے لیے وقت نہیں ہے، دیکھا تو وقت ہو گیا ہے. لیکن بات مختصر ہے، میں کہہ کے ختم کر دوں. 5 منٹ دیجئے مجھے، 5 منٹ دیں گے نا؟ 5 منٹ. علی بھائی مت اٹھو. وہ ہے پردے میں نقاب کا مسئلہ. پردہ اور نقاب الگ ہے کیا؟ نہیں. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ میں اور اوپر دوپٹہ بھی لیتی تھی وہ، جس کو شماغ وغیرہ بولتے ہیں، مرد بھی لیتے تھے، عورت بھی لیتی تھی. مرد یوں لیتے تھے جیسے میں اب بوڑھا ہوں، یا یوں لیتے تھے یا یوں لیتے تھے. مرد بعض انتہائی حسین عرب مرد ایسے لیتے تھے، یا نہیں سفر میں ہوتے تھے تو دھول سے بچنے کے لیے یوں لیتے تھے. تو ان کے پاس یہ معاملہ تھا اوپر سے مونچھنے کا. مرد ہو کے عورت ہر ایک مونچھتی تھی اوپر سے، اور نیچے میکسی ٹائپ تھا، پورا بدن کور ہو جاتا تھا. ویسا ہی لباس تھا عرب کا اس وقت کا جب یہ پردہ نازل ہوا. تو کھلا کیا تھا بھائی؟ کھلا ہاتھ تھا، چہرہ تھا. جب پردے کا حکم مدینے میں نازل ہوا تو مدینے کا جو معاشرہ، جو عورت یا
مکے کی عورت جو عام لباس پہنتی تھی وہ لباس کیا تھا؟ آج کی بے حیائی لباس کا تھا، آج کا ٹاپ باٹم کا مسئلہ تھا، اب کا لیگنز کا مسئلہ تھا، نہیں، وہ ساتر لباس پہنتی تھی، پورا لباس ہوتا تھا نائٹی کی شکل میں، اور اوپر وہ اپنے آپ کو، اپنے بال کو، اپنے سفر سے کیا ہے دھول کو بچا کے رکھنے کے لیے پورا لباس اوپر کا بھی ہوتا تھا۔ جو حصہ چھوٹتا وہ کون سا تھا؟ تو یوں باندھ لی تو یہ چہرہ اور ہاتھ۔ تو پردہ نازل ہوا جو ہے نا وہ چہرے کے لیے تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مختصر لباس آدھی پنڈلی پیٹ دکھالے کو، رانا دکھالے کو، گردن دکھالے کو پھرتی تھی، اللہ نے کیا ہے پردے کا حکم کیا، وہ لباس ہی نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کی ساڑی کا لباس تھا کیا؟ ادھر لنگا ادھر چولی کہتے، بیچ میں کیا جھولی۔ اس سے بڑا سیکس کا لباس کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے، سب سے برا لباس جو سب سے بڑا حصہ چھپانے کا ہے وہی کھلا۔ اس سے بے حیا لباس کوئی نہیں ہے۔ اور آج سب سے ساتر لباسوں میں وہ لباس ہے جو چوڑی دار بولتے ہیں، جس میں ایک حد تک پورا کور ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں چھٹتی، پورا کورڈ ہے۔ گھر کے اندر کا لباس ہو، چوڑی دار میں ہے بندی، اور کیا اوپر سے دوپٹہ ہے، گھر کے اندر دوپٹہ ہے، گھر کے باہر نقاب ہے۔ بعضوں نے اس میں بہت بڑا مغالطہ کھایا۔ سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تم اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کی بکلیں مار لیا کرو۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ باہر کا پردہ بیان ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی۔ نور میں گھر کے اندر رہنے کا پردہ ہے، احزاب میں باہر کا پردہ ہے۔ یہ سمجھنے میں بڑی ٹھوکر کھائی آج کے جید علماء بھی، جو بہت سے کیا ہے نقاب اتارنے کا حکم دے دیے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں اور پی جے ہوں اور پتہ نہیں کون کون کیا ہیں، جو ماڈرن اسلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ کیا ہے نقاب نہیں جی۔ اب اچھی اچھی بیچاریاں جو نقاب پہنتی تھی نا، وہ بھی ان کے کہنے میں آ کے نقاب چھوڑ دی۔ میرے پاس ایک بچی پڑھنے میں، ان کی ماں نقاب کرتی تھی، بیٹی نہیں کرتی تھی۔ میرے طالبہ بن کے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچی ضد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں ذاکر نائک کی بات مانتی ہوں، ذاکر نائک نے کیا ہے نقاب کو نہیں کہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، جس آیت کو لے کے وہ نقاب نہیں کہتے ہیں، یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ دوپٹہ ڈالنا جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہے۔ ماں باپ کے علاوہ بھائی بہن ہوں گے، کوئی بھی آتا جاتا ہوگا، ان سب کے لحاظ سے بھائی کے سامنے بھی دوپٹہ ڈال کے رہنا۔ اس لیے کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکلیں مار لیا کریں۔ بکل کیسے؟ یوں ڈال کے کس کے بند لو اوڑھنی کو، پورا سینہ چھپ جائے اور یہاں کس کے بند لو۔ کہاں؟ خاص جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، خاص ماموں ہیں، چچا ہیں، خاص لوگ ہیں نا، اس میں بھی اگر بالغہ ہو گئی تو بغیر دوپٹے کے نہیں پھرنا چاہیے، دوپٹہ ڈال کے گھر کے اندر بکل مار لیا کرو۔ باہر کا تو یہ ہے قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، جب تم باہر نکلو، اللہ کے رسول کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر سے جلباب لٹکا لیا کریں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب طبری کے مطابق ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے ڈالتے ہیں اور پورا چہرہ اور اوپر کا نیچے کا جتنا بدن ہے چھپ جاتا۔ ہاں، چلنے کے لحاظ سے جو دیکھنا ہوتا وہ آپ یوں کر کے دیکھ لے سکتے ہیں، یوں جلباب یوں پڑا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں گے اس زمانے میں کیا نقاب تھا کیا، نوز پیس تھا کیا؟ تو آج نوز پیس کا ہی کو ہم بولتے ہیں، نوز پیس پہننا نہیں بولتے، نوز پیس تبھی پہنو تمہیں نہیں سلا کو تبھی پہنو، اس کا مسئلہ نہیں۔ تم چادر ایک ایسی اوپر سے ڈالو کہ وہ چادر پورا تمہارے چہرے کو چھپا لے۔ اب کیا ہے، ایک چادر اوپر سے اوڑھتے ہیں تو ہم چلیں گے کیسا، دیکھیں گے کیسا؟ تو اسلاف کہتے ہیں کہ اس چادر کے ایک کونے کو یوں ہٹا لو، یوں دیکھ لو، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اوپر سے چادر لٹکانے کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے، جلابیبہن۔
تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نقاب نہیں سو برقعے کا، نوز پیس نہیں سو برقعے کا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ فتنہ اٹھا مصر میں 100-150 سال پہلے اٹھا، اور انہوں نے ان آیات کو کیا کیا، مذاق بنا کے کیا کیا کہ اصل میں کیا ہے، اضافی چیز ہے، عورت چاہے تو کر لے، نہیں کرے تو بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں، حرام ہے۔ علماء کے فتوے کے مطابق نقاب نہ پہننا اور بغیر نقاب کے گھر کے باہر نکلنا حرام ہے، وہ پردہ ہی نہیں ہے۔ تو نقاب اور نوز پیس والا جو پردہ ہے اس پردے کے ساتھ باہر جاؤ نکلو، اندر کا جو پردہ ہے وہ اوڑھنی ہے۔ شوہر کا جو پردہ ہے کوئی ضرورت نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ کیا سسٹم رکھا ہے، ہم نے کیسے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے مضمون، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اور کچھ باتیں بھی تھی میرے، لیکن کل تو کیا ہے، باتیں ہی باتیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا شیڈول ہی تبدیل ہو رہا ہے، جیسا کہ آج ہماری یہ 20ویں رات ہے، یہی سے کتنے جلدی 2 عشرے گزر گئے۔ دیکھیے بات یوں لگتی ہے کہ آج بھی شروع ہوئی، اور ابھی کیا ہے 20ویں رات کو ہم کیا ہے آج طے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب آخری جو کہ ہمیں آخری عشرے کے 9 راتیں جو بچ گئی ہیں، کیونکہ ہم 30ویں رات کو تو نہیں رکھتے ہیں، 29ویں تک کا ہمارا پورا پروگرام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے جو ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کو مرکز میں اور یہاں پر بھی نماز تراویح پڑھائی جائے گی 8 رکعت، اور اس کے بعد وتر نہیں پڑھائی جائے گی، کیونکہ ہمیں تہجد پڑھ کے وتر پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے، تو وتر نہیں پڑھیں گے ہم۔ اور اس کے بعد وقفہ ہے، مثلا یوں سمجھیے کہ 10 بجے یا 10 سے پہلے تراویح ختم ہو گئی تو آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ وقفہ ملے گا 11 تک انشاءاللہ آن ٹائم۔ کوشش کیجئے آپ بھی پہنچ جانے کی، آن ٹائم ٹھیک 11 بجے پروگرام شروع ہوگا۔ اور یہی ہے، اور اس میں جو مہمات مسائل ہیں، خاص کر دور حاضر کے فتنوں میں بڑے بڑے جو فتن وہ میں بچا کے رکھا ہے یا آخری دنوں میں گفتگو کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ سیریز شروع ہوگی۔ تو وہ دراصل ہم کو کیا ہے اور بڑے گہرے طور پر ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ بیانات شروع ہوں گے۔ ٹھیک 11 بجے بیان شروع ہوگا اور 12:30 بجے تقریباً چلے گا، اور 12:30 سے لے کر 1 تک وضو وغیرہ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے، اور 1 بجے تہجد کھڑی ہوگی، اور تہجد کے بعد وتر اور دعائیں سب ختم 2:30 بجے سے 3 کے اندر ہوں گی، اور 3 تک ہمارا پروگرام چلے گا۔ یہ شیڈول ہمارے 9 دن کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور بہترین محفلیں جمی اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اور رب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں کیا ہے خاص کر بولنے کی استطاعت دی، طاقت دی، اور مجھے سمجھانے کی اور آپ کو لینے کی۔ تو ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اب یہ جو آخری بچے ہیں، اللہ کے لیے اس کو اور زیادہ مینٹین کیجیے، اور زیادہ وقت، ایک لمحہ بھی ویسٹ نہ جائے، کوئی ذکر ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تلاوت ہو، فلاں آپ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ سحری کر لیں اور سو جائیں، بغیر کسی بیکار کام کے آپ یہ رات گزار دیے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں ان 9 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی بنا دے گا، ہے نا؟ تو اس واسطے اللہ کے لیے یہاں نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں آ جائیں بہت اچھا ہے، کسی بھی طرح 1.5 گھنٹہ محفوظ ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، رات گزارنا ہے پوری تیاری سے، تراویح کے وقت ہی آ جائیں، بہت اچھا ہو جائے گا، اور آپس میں وقت ملے، اللہ کے لیے باتیں نہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 1 روپیہ 2 روپیہ ضرور خرچ کریں۔ کیوں؟ لیلۃ القدر ہوگی، کل سے باقاعدہ ہم بھی کیا ہیں یہاں 9 دن بھی کیا ہیں چندہ اکٹھا کریں گے، آپ کو زیادہ نہیں کمی نہیں، میں ایک چانس بتا رہا ہوں جو امام حرم نے بتایا تھا، کیا ہے 1 روپیہ 2 روپئے کم از کم صدقہ کچھ نہ کچھ دے۔ اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوگی تو 80 پر 3 سال 4 مہینے صدقہ دینے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہر بندہ جس کے پاس 10 روپئے 5 روپئے وہ بھی کچھ ڈالنے کی کوشش، تاکہ اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوگی تو آپ نے وہ 5 روپئے 80 پر 3 سال ہر دن دینے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور اب لیتے آئیے، اور وقت ملے 3 بار اخلاص پڑھ لیں، بیان شروع میں وقت ملے، بیان ختم ہونے کے بعد وقت ملے، یا تہجد کے بعد وقت ملے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ کیوں؟ 1/3 قرآن ہے، 1 اخلاص، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنا وقت لگا؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ ہر دن پڑھ لیجئے 3 مرتبہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں لیلۃ القدر کی رات مل گئی
تو آپ کو 80 پر 3 سال 4 مہینے ہر دن قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، مکمل پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ایک نہ ایک دن ملنا ہی ہے آپ کو، تو ہر دن کا معمول بنا دے، اور اسی طرح چند خاص تسبیحات کو مقرر کر لیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایسے تسبیحات ہیں جو بولنے میں بہت آسان لیکن میزان میں بہت وزندار ہے، بہت وزندار ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کہا، معراج میں جب اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو ابراہیم نے کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سلام پہنچائے حضرت ابراہیم کو بھی، کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام دے دینا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا؟ کہا کہ دیکھو جنت کی جو مٹی ہے نا وہ بڑی زرخیز ہے، اور اس میں جو پودا ہے نا بہت شفاف پانی آتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً کاشت ہوتی ہے، فوراً کیا پودا لگتا ہے، اور وہاں پودا لگانے کے لیے بیج ڈالنا نہیں پڑتا۔ وہاں پودا لگانا چاہتے ہو، تم اپنے درخت بنانا چاہتے ہو جنت میں، تو بولو ایک سبحان اللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے، ایک الحمدللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے، ایک اللہ اکبر بولے تو ایک پودا۔ تو جتنے پودے، میدان بہت بڑا ہے، کتنے بھی پودے درخت لگے جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میری جو آپ کی امت ہے، جو میرے لیے بھی باعث فخر ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، جتنے پودے چاہیں لگوا لیں، جتنے چاہے لگوا لیں۔ تو بیکار کی باتیں، مذاق، طنز، آؤ جی چاپیں گے 10 منٹ وہاں، 10 منٹ یہ کھٹ پو، 10 منٹ وہ کھٹ پہ، اللہ کے لیے مت کریں۔ ایک ایک وقت قیمتی ہے، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اچھی باتیں کریں، وقت اسی طرح گزاریں، کریں گے انشاءاللہ۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.